أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب نمبر 26 حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ بہت اہل تقوی بزرگ تھے اور ایک بہت بڑی جماعت آپ نے اپنے ارادت مندوں کی چھوڑی، اور حضرت یحییٰ بن معاذ نے بات فرمائی تھی کہ میری موت کے بعد میرا سر احمد حرب کے قدموں میں رکھ دینا۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے پالتو مرغ پکا کر آپ سے کھانے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس مرغ نے ایک ہمسایہ کی چھت پر جا کر چند دانے کھا لیے تھے، اس لیے میں اس مرغ کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ حالات: کسی دوست نے آپ کو مکتوب تحریر کیا تو آپ ذکر الہی کی مشغولیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، اور کچھ دنوں کے بعد اپنے مرید سے جواب لکھوا دیا کہ مجھے جواب دینے کی فرصت نہیں ملتی اور تمہیں ذکر الہی سے کسی وقت غافل نہ رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حجام آپ کا خط بنا رہا تھا اور آپ ذکر الہی میں مصروف تھے، چنانچہ اس نے غرض کیا کہ کچھ دیر کے لیے ذکر الہی سے ٹھہر جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور اس حالت میں کئی جگہ سے آپ کا لب کٹ گیا، مگر آپ یاد الہی میں مصروف رہے۔ اپنے صاحبزادے کو توکل کی اس طرح تعلیم دی کہ ایک دیوار میں سوراخ کر کے ان سے کہہ دیا تھا کہ جس شے کی خواہش ہوا کرے اس سوراخ سے طلب کر لیا کرو، اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم سوراخ کی دوسری جانب سے وہ چیز رکھ دیا کرو۔ چنانچہ مدتوں ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن اتفاق سے ایک دن بیوی کہیں چلی گئی اور صاحبزادے نے سوراخ میں جا کر کھانا طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کھانا مہیا فرما دیا، اور جب آپ مصروف طعام تھے تو والدہ آ گئیں اور پوچھا کہ تمہیں کھانا کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا جہاں سے روزانہ ملتا ہے۔ اس وقت احمد حرب نے بیوی سے فرمایا کہ آئندہ تم کوئی چیز سوراخ میں نہ رکھنا، کیونکہ میرا مقصد حاصل ہو چکا اور اب اللہ تعالیٰ بلا واسطہ پہنچاتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کا ایک قول سنا جس کے بعد سے آج 40 سال گزر چکے اور میرے قلب میں روز بروز نور کا اضافہ ہوتا رہا، اور اس قول کی لذت آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ نطفہ کا اثر: ایک مرتبہ کچھ سید حضرات بغرض ملاقات آپ کے پاس پہنچے تو آپ ان کے ساتھ بے حد احتراز و تعظیم کے ساتھ پیش آئے، لیکن آپ کا ایک شریر بچہ گستاخانہ طور پر رباب بجاتا ہوا باہر نکلا، اور اس کی یہ حرکت سادات کو بہت ناگوار ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر انداز فرما دیں، کیونکہ اس بچے کا نطفہ اس رات قائم ہوا تھا جب میرے ہمسایہ کے یہاں بادشاہ کے پاس کھانا آیا تھا، اور اس نے مجھ کو بھی کھلایا، تو اسی وجہ سے یہ بچہ گستاخ پیدا ہوا۔ واقعہ: آپ کا ہمسایہ آتش پرست تھا اور دوران سفر اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، چنانچہ آپ دلجوئی کی غرض سے اس کے یہاں تشریف لے گئے تھے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ پیش آیا، مگر وہ زمانہ قحط سالی کا تھا، اس لیے آتش پرست کو خیال ہوا کہ شاید آپ کھانا کھانے آئے ہوں۔ چنانچہ اس نے جب کھانے کا انتظام کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ہم کھانے کی غرض سے نہیں بلکہ دل جوئی کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ گوہ میرا مال لٹ گیا، لیکن 3 چیزیں لائق شکر ہیں۔ اول یہ کہ دوسروں نے میرا مال لوٹا، لیکن میں نے کبھی کسی کا مال غصب نہیں کیا۔ دوم یہ کہ اب بھی میرے پاس نصف دولت باقی ہے۔ سوم یہ کہ میرا مذہب محفوظ رہ گیا۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا کہ تم آگ کیوں پوجتے ہو؟ اس نے کہا روز محشر جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہوں اور خدا کا قرب بھی حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آگ کی حقیقت تو اتنی سی ہے کہ ایک بچہ اس پر پانی ڈال دے تو بجھ جائے گی، اس کے علاوہ تم 17 سال سے آگ کو پوجتے ہو، لیکن آج تک اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جس کے بنا تم قیامت میں بہتری کی توقع رکھتے ہو؟ آپ کے قول سے متاثر ہو کر اس نے عرض کیا کہ اگر آپ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں تو ایمان لا سکتا ہوں۔ اول، خدا نے مخلوق کو کیوں تخلیق کیا؟ دوم، تخلیق کے بعد رزق کیوں دیا؟ سوم، رزق دینے کے بعد موت سے کیوں دوچار کیا؟ چہارم، مارنے کے بعد زندہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ تخلیق مخلوق کا مقصد ہے کہ خالق کی شناخت ہو سکے،
رزق عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رزاقی کا اندازہ کیا جا سکے، اور موت کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جباری و قہاری کا اندازہ کرنا ہے، اور موت کے بعد زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے قادر ہونے کو تسلیم کیا جا سکے۔ یہ کہہ کر آپ بہت دیر تک آگ پر ہاتھ ڈالے بیٹھے رہے، لیکن آپ کا ہاتھ آگ سے متاثر نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے یہ غیبی ندا سنی کہ بہرام تو 70 سال کے بعد مسلمان ہو گیا، لیکن تو جو ہمیشہ سے مسلمان ہے کیا لے کر آیا ہے؟ اقوال زرعی: آپ عمر بھر شب بیدار رہے، اور کبھی لوگ آرام کرنے کے لیے اصرار کرتے تو فرماتے کہ جس کے لیے جہنم دہقائی جا رہی ہو اور بہشت کو آراستہ کیا جا رہا ہو، لیکن اس کو علم نہ ہو، ان دونوں میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کو بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم ہو جائے کہ فلاں شخص میری غیبت کرتا تو میں اس کو سیم و زر سے مالا مال کر دیتا، کیونکہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو بے حد ثواب ملتا ہے۔ فرمایا خدا سے حائف رہتے ہوئے عبادت کرتے رہو، اور دنیا کے دام فریب سے بچتے رہو، کیونکہ اس میں پھنس کر مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔